وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور وقال ابن القيم رحمه الله من عاش بالمكر مات بالفقر لائق التکریم سامعین مکرم، اللہ رب العزت ہم سب کے خالق و مالک ہیں، وہی رازق ہیں، وہی قادر مطلق ہیں، خوشیوں اور غمیوں کا مالک بھی وہ، عزتوں اور ذلتوں کا مالک بھی وہ، تونگری، آسودگی اور وافر مال دینے پہ اسی کی قدرت ہے، اور کسی کو غریب بنا دینا، لاچار بنا دینا، یہ بھی اسی کا ہی فیصلہ ہے۔ اللہ ذوالجلال نے کائنات کی تخلیق کے بعد اس کی تربیت کے لیے 1,24,000 پیغمبروں کو بھیجا، جنہوں نے احکام خداوندی کی روشنی میں اپنی اپنی قوموں کی تربیت کی، اور انہیں یہ بات سمجھائی کہ تمہاری تخلیق کا مقصد عبادت ہے، زندگی گزارنے کا وہ طور طریقہ جس کو اسلام کہتے ہیں، دین کہتے ہیں، اس کو اختیار کرنے سے دنیاوی اور اخروی کامیابیاں نصیب ہوتی ہیں، اور وہ اصول اور ضابطے سمجھائے جس سے معاشرے کے اندر امن آتا ہے، معاشرے کے اندر رونق آتی ہے، معاشرے کا ہر فرد خوشی محسوس کرتا ہے اور عزت محسوس کرتا ہے۔ ان اصولوں میں سے ایک اصول انبیاء علیہم السلام نے جو سمجھایا کہ آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرو اور دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہوا کرو،
اور جہاں اس بات کا حکم دیا وہاں اس بات سے منع بھی کیا۔ ظاہری اور باطنی کسی کی برائی چاہنا یہ کوئی اچھی خصلت نہیں ہے، بلکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا، مثل المؤمنین فی توادہم وتراحمہم وتعاطفہم مثل الجسد الواحد اذا اشتکى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسہر والحمى۔ مسلمانوں کی باہمی محبت، الفت اور عاطفت کی مثال تو ایک جسم کی مثال ہے۔ اگر جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم ہی اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے اور رات بیداری کے ساتھ گزارتا ہے۔ اور شاید اسی بات کو سامنے رکھتے ہوئے علامہ اقبال رحمہ اللہ نے کہا تھا، اخوت اس کو کہتے ہیں کہ چبھے کانٹا جو کابل میں تو ہندوستان کا ہر پیر و جواں بے تاب ہو جائے۔ یہی وہ تمنائیں، یہی وہ خواہشیں تھیں جس کی بنیاد پر لاکھوں قربانیاں دے کر وطن عزیز کو حاصل کیا گیا کہ یہ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کی جائے گی اور اللہ اور اس کے رسول کے فرامین کی روشنی میں زندگی کے زاویوں کو درست کیا جائے گا۔ اور تقاضۂ شریعت بھی یہی تھا کہ انسان جہاں رہے اس بات کی کوشش کرے اخلاص کے ساتھ وہ اپنی زندگی گزارے۔ جس شخص کے پاس اخلاص نہیں ہوتا اس کے بارے میں امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے سچ کہا ہے، العمل بغیر اخلاص ولا اقتداء۔ جس کے پاس اخلاص نہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک نہیں ہے، کالمسافر یملأ جرابہ رملا، یہ ایسے مسافر کی مثال ہے جو اپنے پاس ریت کی بوری تو رکھتا ہے، یثقلہ ولا ينفع، یہ ریت تو نہیں کھائے گا، بس یہ ریت کی بوری اٹھائے پھرتا ہے جو اس کو نفع نہیں دے سکتی، بس بوجھ ہی اٹھائے پھرتا ہے۔ اور ساتھ امام ابن رجب رحمہ اللہ تعالی یہ کہا کرتے تھے، ان المؤمن یسرہ ما یسر اخاہ المؤمن، حقیقی مومن وہ ہوتا ہے جس کو وہی چیز پسند آتی ہے جو اس کے بھائی کے لیے وہ پسند کرتا ہے۔ وَيُرِيدُ لِأَخِيهِ الْمُؤْمِنِ مَا يُرِيدُهُ لِنَفْسِهِ مِنَ الْخَيْرِ، وہ خیر اور بھلائی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے اپنے بھائی کے لیے بھی پسند کرتا ہے۔ وَهَذَا كُلُّهُ إِنَّمَا يَأْتِي مِنْ كَمَالِ مِنَ الْغِلِّ وَالْغِشِّ وَالْحَسَدِ، اور یہ کیفیت اس وقت تک انسان کو نصیب نہیں ہوتی جب تک اس کا دل دھوکے، فراڈ اور حسد سے بالکل پاک صاف نہ ہو جائے۔ وہ مسلمانوں کے لیے وہ چیز پسند نہیں کرتا جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ اس لیے امام محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ یہ کہا کرتے تھے، اذا كنت لا تحب لأخيك ما تحب لنفسك فأنت مصر على كبيرة من كبائر الذنوب، اگر تمہاری زندگی کی کیفیات یہ ہے کہ تم جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ خیر اور بھلائی دوسرے کے لیے پسند نہیں کرتے، تو جب تک یہ پسند نہیں کرو گے تم کبیرہ گناہوں میں سے ایک کبیرہ گناہ پہ ڈٹے ہوئے ہو، والعیاذ باللہ، نسأل اللہ السلامۃ والعافیہ۔ اللہ ذو الجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور یہی وہ مقصد تھا
جس کو پورا کرنے کے لیے اس وطن عزیز کو حاصل کیا گیا، لیکن ہمیشہ محبت و الفت قربان ہوتی ہے جب کسی معاشرے میں مکر آ جاتا ہے، دجل آ جاتا ہے، بغض اور حسد اور عداوت اور عصبیت و تعصب آ جاتا ہے۔ جنہوں نے قربانیاں دی انہوں نے دے دی، جن کے ہاتھ آیا انہوں نے اس کو مکاری کا ایک میدان سجا دیا، اور آج وہ ملک جو لا الہ الا اللہ کلمہ توحید کے لیے اور اس کا یہ نعرہ تھا، اس کے لیے حاصل کیا گیا، آج اس اللہ کی توحید اور اس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور طریقوں کی جگہوں پہ بدعات اور خرافات آ گئی۔ کیسے آئیں؟ اس لیے کہ یہاں کے رہنے والوں نے مکر کرنا شروع کر دیا۔ جب تک کسی معاشرے کی تربیت نہیں ہوتی، جب تک ان کی تربیت کے زاویے درست نہیں ہوتے، دنیا جہان کی نعمتیں بھی انہیں مل جائیں وہ کبھی نہ شکر ادا کرتے ہیں اور نہ کبھی ان نعمتوں سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج مسلمان اس اسلامی ملک کے اندر بھی پریشان ہے۔ تو کیوں؟ یہودی اور عیسائی تو دشمن تھا ہی تھا، آج گھر والے ہی گھر کے دشمن بن گئے۔ کیا اس لیے تقدیر نے چنوائے تھے تنکے کے بن جائے نشیمن تو کوئی آگ لگا دے؟ رب کے بارے میں زبانیں کھولنے والے درندوں کی طرح پھر رہے ہیں، اور اسلام کا نام لینے والے جو ہیں وہ جیلوں میں ہیں۔ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے لیے صحابہ نے تو جانیں دے دی۔ 86 جنگیں اللہ کے رسول نے اپنی زندگی میں لڑی ہیں، 1060 لوگ ان جنگوں میں مارے گئے، مسلمان شہید ہوئے، کافر جہنم واصل ہوئے۔ لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جب مسیلمہ سے لڑائی ہوئی، 1060 نہیں 20,000 سے زائد صحابہ اس میں شہید ہوئے۔ تو آیا کہ جب اسلام کے نام پہ حاصل کی گئی نعمت کو اس طرح اپنے پاؤں تلے روندا گیا، جو ختم نبوت کے نام کو بھی کتابوں سے نکالنے کے لیے کلا بازیاں لگا رہے ہیں۔ وہ کون سا مکر ہے جس کی وجہ سے آج یہ اندھیرے اور ظلمت مسلمانوں کو دیکھنی پڑی؟ مکر دھوکے اور فریب کو کہتے ہیں، مکر خفیہ چالوں کو کہتے ہیں، جس کے ذریعے انسان اپنے مقاصد کو پورا کرتا ہے اور لوگوں کو اندھیرے میں رکھتا ہے۔ اسی جرجانی کہا کرتے تھے، ایصال المکروہ الی الانسان من حیث لا یشعر۔ مکر کا مطلب یہ ہے کسی کو پریشان کرنا اور اس کو پتہ بھی نہ ہو۔ صرف الغیر عما یقصدہ بحیلہ، اور امام راغب اصفہانی رحمۃ اللہ علیہ کہا کرتے تھے، کسی انسان کے مقاصد کو چینج کر دینا حیلے بہانے کے ساتھ کہ اس بیچارے کو بھی پتہ نہ ہو کہ میں کیا کر رہا ہوں۔ اور سچ کہا تھا امام سیوطی نے، ما یقصد فاعلہ فی باطنہ خلاف ما یقتضیہ ظاہرہ، ظاہر میں نعرہ کچھ اور باطن میں پلاننگز کچھ، اسی کو مکر کہتے ہیں۔ اللہ عز وجل ایسی زندگی سے محفوظ فرمائے۔ اس لیے امام ابن الجوزی فرمایا کرتے تھے، وَمِنْ أَقْبَحِ الذُّنُوبِ الَّتِي قَدْ أَعَدَّ لَهَا الْجَزَاءَ الْعَظِيمَ الْإِصْرَارُ عَلَى الذَّنْبِ ثُمَّ يُصَانِعُ صَاحِبُهُ بِاسْتِغْفَارٍ وَصَلَاةٍ وَتَعَبُّدٍ۔ سب سے قبیح حرکت انسان کی یہ ہے، برائیاں بھی نہیں چھوڑتا اور کہتا ہے کہ میں بہت نیک ہوں۔ اللہ عز وجل ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ قرآن مجید نے مکر کے 5
معانی نقل کیے ہیں جن کی روشنی میں انسانیت مکر اور فریب کے ساتھ دوسروں کو دھوکہ دیتی ہے۔ دامغانی لکھتے ہیں مکر کا پہلا معنی ہے حیلہ، زبان کے ساتھ، عمل کے ساتھ، فکر کے ساتھ ایسے حیلے بہانے لگانا جس سے دوسرے کو دھوکہ دیا جائے۔ قال فرعون آمنتم به قبل أن آذن لكم إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون۔ دھوکہ تو فرعون دے رہا تھا اور کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں تمہارا بلند و بالا رب ہوں۔ رب تو وہ ہے جس نے پوری کائنات کو پیدا کیا۔ الٹا اپنے دھوکے کو چھپانے کے لیے کہتا ہے اپنی قوم کو، یہ کیا تم نے ہیلا بنا رکھا ہے، موسیٰ کے ساتھ چل پڑے ہو اور اس کی باتوں میں آگے ہو اور یہاں سے لوگوں کو نکالنا چاہتے ہو۔ تو مکر سے مراد حیلہ ہے، اپنے اوپر سے برائی کو اٹھا کے کسی اور پہ رکھ دینا اور اللہ کا خوف نہ کھانا، یہ فرعونیوں کا مکر تھا۔ اللہ تعالیٰ ایسے مکر سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ مکر کا دوسرا معنی القول، ایسی بات جو خلاف حقیقت ہو۔ فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدت لهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وقالت اخرج عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاش لله ما هذا بشرا إن هذا إلا ملك کریم۔ عزیز مصر جس کے دل میں خیانت آ گئی، بددیانتی آ گئی، یوسف علیہ السلام پہ فریفتہ ہو گئی، اپنی سر توڑ کوشش کی، ناکام ہوئی اور آخر ایسے موڑ پہ پہنچی کہ جب برائی کی دعوت دی اور یوسف علیہ السلام نے انکار کیا اور رب نے اپنے بندہ یوسف کو بچا لیا۔ دروازوں سے دوڑتے دوڑتے جب سامنے خامد آیا تو کہتی ہے دیکھا یہ تھا جو تیرے اہل کے ساتھ برائی کرنے والا تھا۔ دلائل دیے گئے، اللہ ذوالجلال نے اس گود کے بچے کی زبان سے یہ کہلوایا بھی کہ سچا کون ہے۔ پتہ چل بھی گیا عزیز مصر کو، اس نے کہہ بھی دیا یوسف اعرض عن هذا واستغفری لذنبک، یوسف اعراض کرو، اور اس سے کہا اپنے گناہ کی توبہ کر لو۔ لیکن ضد، ہٹ درمی، مکر اور فریب جس کے دل میں ہوتا ہے اس کو کبھی ٹھنڈک نہیں محسوس ہوتی۔ اس نے اپنی سہیلیوں کو بلایا اور بلا کے سب کے ہاتھوں میں چھریاں تھما دی اور یوسف کو سجا پھبا کے کہا کہ آؤ ذرا گزر کے دیکھاؤ۔ جب یوسف گزرے نتیجہ کیا نکلا؟ انہوں نے اپنی انگلیوں کو کاٹ لیا۔ پھر کہتی ہے اب بتاؤ میرا اس میں کوئی گناہ ہے؟ یہ تو اس کا حسن تھا جس نے مجھے بھی برباد کر دیا۔ اس ہیلے اور بہانے اور قول سے عزیز مصر کی بیوی نے دھوکہ دینا چاہا، یہ مکاری اس کی پھر بھی کام نہ آئی،
پھر بھی اللہ ذوالجلال کے پیغمبر کو جیل جانا پڑا۔ یوسف علیہ السلام نے کہا تھا قال رب السجن احب الی مما يدعوننی الیہ، اللہ میں جیل کو پسند کرتا ہوں، میں ان کی باتیں نہیں مان سکتا۔ دنیا کے اندر کسی ایک مصیبت کو سینے سے لگانا پڑتا ہے، یا دین کو یا دنیا کو۔ دین بچانے کے لیے سزائیں سہنی پڑتی ہیں۔ کیا گناہ تھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا؟ آپ کے سر مبارک سے خون، چہرہ انور سے خون، کندھے سے خون، جحشت رکبت کو آپ کے گھٹنے زخمی ہوئے، آپ کے پاؤں سے خون، گالیاں ملی، کسی نے دیوانہ کہا، کسی نے مجنون کہا، کسی نے جادوگر کہا، کسی نے فراڈیا کہا۔ قرآن نازل ہوا وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَن يَغُلَّ، نبی کے لائق نہیں وہ فراڈ کرے۔ کسی نے بے انصاف کہا۔ کچھ ایسے بھی بدبخت تھے جس نے آپ کی طرف دیکھ کے تھوک دیا، اور ایسے بھی ذلیل لوگ تھے جنہوں نے کہا یہ تو حرام کی اولاد ہے، حلال کی اولاد نہیں۔ وہاں اللہ کے پیارے محبوب کو یہ کہنا پڑا وَلِدْتُ مِن نِکاح لا من سفاح، میں نکاح سے پیدا کیا گیا ہوں، من لدن آدم، آدم سے لے کے میرا نسب نامہ پاک صاف ہے۔ یحییٰ علیہ السلام کا کیا گناہ تھا جن کو گھسیٹ کے یہودی اپنے ڈیرے میں لا کے ذبح کر دیتے ہیں؟ یہ آزمائشیں تو آتی ہیں، یہ اللہ ذوالجلال کا قانون ہے۔ ان اللہ اذا احب عبدا ابتلاہ، اللہ جب کسی کو پسند کرتے ہیں تو اس کو ٹٹولتے ہیں، آزماتے ہیں، ثابت قدمی دکھائے گا کہ نہیں دکھائے گا۔ اسی لیے تو بلال سے کسی نے کہا تھا بڑی احد احد کی آوازیں لگاتے ہو، اتنی مار کیوں پڑی؟ مسکرا کے کہا تم بھی تو برتن خریدتے وقت کھٹکھٹا کے دیکھتے ہو نا مٹی اچھی لگی ہے کہ نہیں، تو میرے رب نے بس تھوڑی سی آزمائش کی تھی، اللہ نے پھر کامیابی سے نواز دی۔ کہنے والے تو کہتے ہیں کہ یہ اتنے سال کی جیل آخر کس گناہ کی پاداش میں یوسف کو ملی، لیکن ان کے پائے استقلال میں لغزش نہیں آئی۔ مکر کا تیسرا معنی، اور حسن بصری کہا کرتے تھے ما عقل دینہ من لم يحفظ لسانہ، جس کی زبان مکر سے پاک نہیں ہے سمجھ لو اس نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہے۔ اللہ ہماری زبانوں کو پاک بنا دے، اس پہ مکاری کا ایک لفظ بھی نہ آئے جب تک ہم زندہ ہیں، اور یہی نعمت اللہ ہماری اولادوں کو بھی نصیب فرما۔ مکر کا تیسرا معنی قتل کا ارادہ کرنا۔ کچھ لوگ معنوی قتل کرتے ہیں، کچھ عینی قتل کرتے ہیں۔ عینی قتل ہوتا ہے کسی کی جان ختم کر دینا کہ کام ہی ختم ہو گیا، اور کچھ معنوی قتل کے مرتکب ہوتے ہیں، ہے تو زندہ لیکن چلتی پھرتی لاش نظر آئے اور شمار اس کا زندوں میں ہو۔ فَوَقَاهُ اللَّهُ سَيِّئَاتِ مَا مَكَرُوا وَحَاقَ بِآلِ فِرْعَوْنَ سُوءُ الْعَذَابِ۔ اللہ ذوالجلال نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی فرعونیہ کے مکر سے بچایا، اور رب جب بچانا چاہتا ہے تو بہانے خود بخود بنتے ہیں۔ وہ چھوٹا سا بچہ کیسے صندوق میں ڈال کے موسیٰ کی ماں نے پانی کے سپرد کر دیا؟ کون محافظ تھا؟ کیسے وہ گھومتا گھومتا واپس آیا؟ کیسے وہ ماؤں کے پاس پہنچا؟ کسی کا دودھ نہیں اس نے پیا، اور آخر قرآن کہتا ہے وَحَرَّمْنَا عَلَيْهِ الْمَرَاضِعَ، کسی کا دودھ اس نے پیا ہی نہیں ہے، آخر پیا بھی ہے تو اپنی ماں کا دودھ پیا ہے۔ اور اللہ نے پھر پرورش بھی کروائی تو فرعون کی جھولی میں اس کی پرورش کروائی۔ وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ
أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين۔ سب جمع ہوئے اور مشورہ کس بات پہ ہے کہ محمد مصطفیٰ کو یا تو مکہ سے نکال دیں یا اس کو قتل کر دیں۔ اللہ فرماتے ہیں تم مکر کرتے ہو، تمہارے مکر کا جواب میں دوں گا۔ اور کیسے دیا؟ گھر سے اللہ کے پیارے پیغمبر نکلے ہیں، دائیں بائیں لاٹھیاں لے کے کھڑے ہیں کہ آج کام تمام کر دیں گے، اور اللہ کے رسول کی زبان پہ کہ لفظ تھا حسبنا اللہ ونعم الوکیل، اور آپ دروازے سے نکلے ہیں شاہت الوجوہ، چہرے سیاہ ہو گئے، اندھے ہو گئے، اللہ کے پیارے پیغمبر کو دیکھ ہی نہیں سکے۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا وَمَكَرْنَا مَكْرًا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ صالح علیہ السلام کو بھی ایسا ہی انہوں نے مکر کیا، اس کی قوم نے۔ اللہ فرماتے انہوں نے مکر کیا تو ہم نے بھی اچھی تدبیر کی۔ کون کامیاب ہوا؟ اللہ کے پیغمبر کامیاب۔ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ مکر کیا عیسیٰ علیہ السلام کو، سولی پہ لٹکانا چاہا۔ وہ مکر کن پہ پڑا؟ جس کی یہ خواہش تھی سولی پہ وہ لٹکا ہے، اللہ نے اپنے پیارے پیغمبر کو اٹھا لیا۔ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ۔ نہ اس اللہ کے پیغمبر کو قتل کر سکے، نہ اس کو سولی پہ چڑھا سکے۔ جس نے یہ مکر کیا تھا وہی قابو آ گیا۔ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ، اللہ ذوالجلال نے اس کو اٹھا لیا، اور ان قریب اللہ ذوالجلال کے حکم سے وہ نازل ہوں گے اور پوری زمین پہ عدل کو قائم کریں گے، صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے، دجال کو قتل کریں گے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو قرآن کی صحیح فہم عطا فرمائے۔ مکر کا چوتھا معنی یہ ہے کہ جب اللہ ذوالجلال کی نصرت اور مدد پہ اس کو یقین نہیں ہوتا تو پھر دوسری چیزوں کو اللہ کے شریک بنا دیتا ہے، شرک تک انسان پہنچ جاتا ہے۔ وَالَّذِينَ يَمْكُرُونَ السَّيِّئَاتِ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعِزَّةَ فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا۔ عزت کی بھوک ہے تو عزت تو اللہ کے پاس ہے، اس سے طلب کرو۔ عزت کسی غیر کے پاس جانے سے تو نہیں ملے گی، عزت تو اللہ کی اطاعت میں ہے، اللہ کے سامنے گرنے میں ہے، اللہ کی بات ماننے میں ہے، اللہ کا محبوب بننے میں عزت ملتی ہے، مکر کرنے سے تو عزت نہیں ملتی۔ ہر عمل اللہ کی طرف جاتا ہے، اور اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں میرے بندے میں نے کتنی نعمتیں دیں، یہ بدلہ دیا کہ تیری طرف سے برائیاں ہی اوپر آتی، اور جنہوں نے شرک کیا عذاب تو ان کے لیے ہے۔ وَمَكْرُ أُولَئِكَ هُوَ يَبُورُ۔ انجام کار و ہلاکت میں پڑتا ہے تو مکار انسان پڑتا ہے، جو سیدھا دین پہ چلنے والا ہے اس کو پریشانی کو نہیں، شہید بھی ہو جاتے ہیں، قیدی بھی ہو جاتے ہیں اللہ والے، لیکن جنتوں کے وارث بنتے ہیں۔ کیا گناہ تھا عیسیٰ علیہ السلام کا؟ کس طرح اس کے جسم میں میخیں گاڑ دی گئی تھی، اور اس کی زبان پہ ایک ہی لفظ تھا رب ابن لی عندک بیتا فی الجنہ ونجنی من فرعون وعمله ونجنی من القوم الظالمین۔
اللہ فرعونیوں سے بھی نجات دے دے، ظالموں سے بھی نجات دے دے۔ میں نے صدارتی محل چھوڑا ہے، اشارہ ابرو پہ 4000 غلام حرکت کرنے والوں کی قربانی دی ہے، اور اس مصیبتوں میں آ گئی ہوں۔ اللہ صرف ایک خواہش ہے، اپنے پاس میرا ایک گھر بنا دے۔ اللہ نے ملک الموت کو بھیجا، فکشف لها سترا عن بیتها، حکم ہوا کہ اس کا گھر اس کو دکھایا جائے۔ اللہ نے گھر دکھا دیا، دیکھ کے خوشی سے مسکرائی، اور ملک الموت نے مسکراتے ہی روح قبض کر۔ اللہ اپنے پیاروں کو ضائع نہیں کرتے، اس کے فیصلے ہیں۔ ہاں کچھ وقت ایسا ہوتا ہے کہ شماتت الاعداء ہوتی ہے، دشمن باتیں کرتے ہیں، لیکن میرا مالک کسی کو ضائع نہیں کرتا، یہ اس کے وعدے ہیں۔ اور لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں، اچھا ایسا ہوا؟ نہیں، انبیاء اور صلحاء، تابعین اور تبع تابعین، یہ تاریخ ہے پوری۔ دشمن آئے بھی، 70 مفتیوں نے اس بات کا فتویٰ دیا تھا امام احمد بن حنبل کو سولی پہ لٹکایا جائے۔ کیوں؟ یہ قرآن کو مخلوق نہیں کہتا۔ وہ 70 کون تھے؟ ان کے ناموں کا بھی کسی کو پتہ نہیں۔ نام آج بھی زندہ ہے تو احمد بن حنبل کا زندہ ہے۔ حق ہمیشہ باقی رہتا ہے، باطل ہمیشہ ختم ہو جاتا ہے۔ الحق ابلج والباطل یتلجلج، حق ہمیشہ ثابت ہو کے رہتا ہے اور باطل پاؤں تلے روندا جاتا ہے۔ 5واں معنی مکر کا معنی یہ ہے کہ انسان جب مکار بنتا ہے تو پھر انبیاء علیہم السلام کو بھی جھٹلا دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ۔ ہر شہر اور ہر بستی میں جو بڑے مجرم ہوتے ہیں وہ نیکی کے خلاف مکاری کرتے ہیں۔ نیکی کامیاب ہو جائے تو ان کے یہ جرم کیسے چلیں گے، ان کے یہ دھندے کیسے چلیں گے؟ آج یہی کچھ ہوا۔ ہر جگہ پہ اس بات کی کوشش کی گئی کس طرح دین اسلام کی تعلیمات کو مسخ کیا جا سکتا ہے، کس طرح دین کو نیچے کیا جا سکتا ہے۔ دعوے پھر بھی اسلام کے ہیں، اور یہی مکاری ہے کہ انسان زبان سے کچھ کہے اور اعمال کچھ کرے۔ اللہ ایسی ایک دن کی بھی زندگی ہمیں نصیب نہ فرمانا کہ ہمارے قول و عمل میں فرق آ جائے۔ اور اسی لیے علماء یہ لکھتے ہیں، جس کا قول اور عمل ایک جیسا ہوتا ہے اسے عالم کہتے ہیں، جس کے قول اور عمل میں فرق ہے اسے جاہل کہتے ہیں، جس کا ظاہر اور باطن ظاہر سے اچھا ہو اس کو ولی کہتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اس درجے تک پہنچائے جن کو اللہ کا ولی بننے کا شرف مل جائے۔ اللہ تعالیٰ ہر ایک کو مکر سے محفوظ فرمائے۔ مکر، اس کی نحوستیں معاشرے پہ کیسے پڑتی ہیں؟ اسلام کے منافی اور مذموم خصلت جو معاشرے کو فنا کر دیتی ہے وہ مکر ہے، کہ انسان مکار بن جائے۔ عامر بن دینار کہا کرتے تھے، قال قیس بن سعد، قیس بن سعد نے کہا، لولا الاسلام لمکرت مکرا لا تطیقہ العرب۔ اگر اسلام کی نعمت میرے پاس نہ ہوتی تو میرے اندر ایسی صلاحیت ہے، میں وہ مکر کرتا کہ پورا عرب بھی مل کے میرا مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اور اسی لیے یہ ایمان جس دل میں ہوتا ہے اس میں مکاری نہیں آتی۔ مجاہد ابن جبر رحمہ اللہ، جنہوں نے 3 مرتبہ عبداللہ ابن عباس سے ایک آیت کر کے پورے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے اور آج ہمارے پاس بھی پہنچتی ہے وہ تفسیریں، وہ فرماتے ہیں وَلَيْسَ مِنْ أَخْلَاقِ الْمُؤْمِنِ
المکر ولا الخیانہ، مومن کے اخلاق میں مکر کی اور خیانت کی کوئی جگہ نہیں ہوتی، یہ نہیں ہو سکتا۔ اس لیے ابن جوزی فرمایا کرتے تھے قندیل الفکر فی محراب قلبک مظلم اذا كان قندیل الفکر فی محراب قلبک مظلما، اگر تیرے دل میں سچا فکر اور ایمان کی فکر، اس کی قندیل بجھ گئی ہے، اس کی روشنی ختم ہو گئی ہے، فاطلب له زیت خلوہ وفتیلۃ عزم مفہمہ، اپنی جگہ پہ واپس آنا ہے تو اکیلا رہنا سیکھ، اور عزم کر لے کہ میں جب تک زندہ رہوں گا کوئی برائی بھی کرے گا میں نے اچھائی نہیں چھوڑنی، میں اچھائی نہیں چھوڑوں گا۔ بس اوقات انسان بیج ڈالتا ہے زمین میں، اگتے کانٹے ہیں، اس سے بھی سبق لو، پھر بھی کاشتکار وہ زمین چھوڑ تو نہیں دیتا بلکہ اس کی کاشت میں مزید محنت کرتا ہے۔ مکر جس شخص کے اندر آ جاتا ہے اللہ اسے موت سے پہلے فقیر بنا دیتے ہیں۔ ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے من عاش بالمکر مات بالفقر، جو مکاری کے ساتھ زندہ رہتا ہے فقیر ہو کے مرتا ہے۔ صنعاء کے اندر، یمن کے اندر مشہور زمانہ باغ تھا، مکاری کی ان کے باغ والوں نے، باپ صدقہ کرتا تھا، بیٹوں نے کہا یہ تو سارا مسکینوں کو ہی دے دیتا تھا۔ مکاری کیسے کی؟ سحری کے وقت ہی جاتے ہیں، مسکینوں کے آنے سے پہلے ہی پھل توڑ کے بیچ دیں گے تاکہ مسکینوں کو دینا نہ پڑے۔ قرآن کہتا ہے فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ، تم مکاری کر رہے ہو، ان کے جانے سے پہلے پورے باغ کو اللہ نے جلا کے راکھ کر دیا۔ کہتے ہیں لگتا ہے بھول گئے ہیں، یہ ہماری جگہ نہیں۔ اور ارے آج تو گائے بھینس بھی نہیں بھولتی اپنی جگہ کو، انسان کیسے بھولتا ہے؟ لیکن سوچا جائے تو وہ بھولے ہی تھے، وہ راستہ جو حق کا راستہ تھا اللہ نے فقیر کر دیا، جبکہ پورے یمن میں سب سے مشہور وہ باغ تھا۔ مکاری کی یہودیوں نے، اللہ نے منع کیا تھا کہ اتوار کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، انہیں مکاری کی، نالیاں بنا کے ہفتے کی ذخیرہ کر لیتے تھے، چلو گزر جائے گا دن تو مچھلیاں پکڑ کے کھا لیں گے۔ اللہ نے کسی کو خنزیر بنا دیا، کسی کو بندر بنا دیا۔ یہ مکاری کرتے ہیں سود کھانے والے، اور شرم و حیا کرنی چاہیے ان لوگوں کو جو سود کی حمایت میں جا کے کہتے ہیں کہ یہ نہیں ہوگا تو معیشت کیسے بچے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تھا درہم الربا وہو یعلم اشد من 36 زنیہ، 36 مرتبہ بدکاری کرنے کا جتنا گناہ ہے اس سے زیادہ گناہ ہے ایک درہم سود کا کھانا۔ اور اگر اس کو پتا ہے، اس کو پتا ہے کہ آج 9%، 10%، 11 سے 12% جو ہے وہ بینک دیتا ہے سود، اور اپنا پیسہ رکھا ہے اور کہتا ہے میں انڈسٹریلسٹ ہوں، ڈر جائے اللہ سے، اور ڈر جائے وہ بھی جو کمزور لوگ اور غریب لوگوں کو بیاج پہ پیسے دیتا ہے۔ یہ ظالم، یہ مرے گا فقیر ہو کے مرے گا۔ یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اللہ سود کو برباد کرتے ہیں، تجارت میں نفع دیتے ہیں۔ مکار آدمی فقیر ہو کے مرتا ہے، کبھی اس کو خوشیاں نہیں ملی۔ اور مکار آدمی ہوتا ہی وہ ہے جس کے دل میں حسد اور بغض ہوتا ہے۔ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إِلَيْكَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ۔ غور کی بات ہے، اللہ کے رسول نے معاشرے کا کیا بگاڑا تھا؟ ابو جہل کو حسد تھا۔ اخنس بن شریک نے کہا مجھے سمجھ نہیں آتی، ساتھ تو اس کا قرآن سنتے ہو، ساتھ کہتے ہو کہ وہ جھوٹا ہے، بات کیا ہے؟ کہتے یار بات بتاؤں، انہوں نے حاجیوں کو ستو پہ لائے،
بنو ہاشم نے تو ہم نے بھی پلائے، انہوں نے غلام آزاد کیے تو ہم نے بھی کیے، انہوں نے جو ہے قربانیاں کی تو ہم نے بھی قربانیاں کی۔ اب یہ کہتے ہیں کہ وہ نبی بن گیا، ہم نبوت کہاں سے لائیں؟ اگر اس کی بات مان لیتے ہیں تو اس کے تابع ہو جائیں گے، یہ نہیں ہو سکتا۔ شیطان کو کیا ہوا تھا؟ میں سجدہ کروں، حسد تھا۔ آج اس حسد کی وجہ سے مکار بنتے ہیں لوگ، حالانکہ الحسود لا یسود قاعدہ ہے، حاسد کبھی بادشاہ نہیں بنتا۔ حاسد اپنا نقصان کرتا ہے، اس کا نقصان نہیں کرتا۔ دوسرے کے نقصان سے پہلے اس کا کلیجہ جو ہے فنا ہو چکا ہوتا ہے، جل چکا ہوتا ہے۔ امام اصمعی کہتے ہیں 160 سالہ بندے کو دیکھا، چمکتا اور روشن اس کا چہرہ، میں نے کہا یہ کیا؟ وہ تیری عمر کتنی ہے اور تازگی کیسی ہے؟ اس نے مسکرا کے کہا ترکت الحسد وبقی الجسد، میں نے حسد کو چھوڑا، اللہ نے میری تر و تازگی کو باقی رکھا ہے۔ حسد تو اللہ پہ اعتراض ہے، اس میرے بھائی کو اللہ نے کو نعمت دی ہے، میں اس پہ جل جاؤں مر جاؤں کہ اس کو کیوں ملی؟ کیا میری خواہش کا میرا رب پابند ہے؟ کیوں نہیں میں کہتا اور آپ کہتے اللہ اس کو اور عطا فرما، اور اس کو بھی تو نے دی تو مجھے بھی عطا کر دے، اللہ تجھے بھی عطا کر دے گا۔ اللہ کے فیصلوں کو اپنی خواہش کا پابند دنیا کی کوئی طاقت نہیں بنا سکتی۔ مکار آدمی اللہ کے رسول کے فرامین سے محروم ہو جاتا ہے۔ بشر ابن السری کہتے ہیں نظرت فی العلم فاذا هو الحدیث والرأی، میں نے علم دیکھا تو علم میں دو چیزیں نظر آئیں، یا تو اللہ کے رسول کے اقوال و اعمال ہیں یا بندے کی خواہشیں اور رائے ہیں۔ میں نے جب علم کو کھولا تو میں نے اس میں انبیاء کا تذکرہ دیکھا، مرسلین کا تذکرہ دیکھا، اس میں موت کا تذکرہ دیکھا، اللہ کی ربوبیت کا، اس کی جلالت و عظمت کا اور جنت و جہنم کا تذکرہ تھا، مجھے نفع ملا۔ جب میں نے اہل رائے کی کتابوں کو کھول کے دیکھا، اس میں مکر بھی تھا، دھوکہ بھی تھا، اور اس کے اندر حق سے دور کرنے کے بہانے اور ہیلے اور چور راستے بھی تھے۔ میں نے کہا الحمدللہ، اللہ تیرا شکر ہے، تو نے مجھے حدیث کا راستہ دے دیا، اس رائے کی غلط راہ سے مجھے بچا لیا۔ جس شخص کو مکاری نصیب ہوتی ہے اس کو اللہ کے رسول کا صحیح راستہ نصیب نہیں ہوتا، یہ بربادی کا راستہ ہے، اور حاصل وہی کرتا ہے جو برباد ہونا چاہتا ہے۔ فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين۔ جنہوں نے مکاری کی تھی ذرا ان کا انجام تو دیکھو، ہم نے ان کو بھی برباد کر دیا، ان کی قوموں کو بھی برباد کر دیا، اور ان کو باقی رہنے والی دنیا کے لیے عبرت بنا دیا۔ مختلف عذاب اس شخص کی زندگی میں اور آخرت میں آئیں گے اگر توبہ نہیں کرتا جو مکار ہے۔ أَفَأَمِنَ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلَى تَخَوُّفٍ فَإِنَّ رَبَّكُمْ لَرَؤُوفٌ رَحِيمٌ۔ کتنے مکار لوگ تھے، قومیں تھی، اللہ نے ان کو زمین میں دھنسا دیا۔ قارون کہاں گیا؟ کہاں گیا اس کے خزانے؟ حامان کہاں گیا؟ فرعون کہاں گیا؟ اور کتنے لوگ ایسے تھے جن کو فرشتے نے چیخ لگائی اور ان کے دل پھٹ گئے، کس قدر خوف ان پہ طاری ہو گیا۔ مکار لوگ کبھی بھی اللہ کے عذاب سے نہیں بچتے۔ اللہ ہم سب کو مکاری سے محفوظ فرمائے۔ یہ یہودیوں کی خصلت ہے، اس لیے قرآن کہتا ہے وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ انہوں نے خفیہ تدبیر کی، انہیں کو دیا، ان کے سر پہ آیا، مسلمانوں کا کچھ نہیں بگڑا۔
کافروں اور مشرکوں کا یہ رویہ ہے، وہ مکار اور مکاری کرنے والے ہوتے ہیں، مومنوں کا یہ رویہ نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ عز و جلال فرماتے ہیں بل زین للذین کفروا مکرهم وصدوا عن السبیل ومن یضلل اللہ فما له من ہاد۔ شیطان مزین کرتا ہے اور کافر مکر کرتے ہیں اور مسلمانوں کے راستوں کو روکتے ہیں، لیکن اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو ہدایت کون دے سکتا ہے؟ وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عُقْبَى الدَّارِ۔ جن لوگوں نے تدبیریں کی، مکاری کی، جو ان سے پہلے تھے، تو اللہ عز و جلال تو ان تدبیروں کو جانتا ہے، وہ تو خالق و مالک ہے، اس سے تو کیا چیز مخفی ہے؟ جو جس طرح بھی مکاری کرتا ہے اللہ تو اس کو جانتا ہے۔ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَتَى اللَّهُ بُنْيَانَهُم مِّنَ الْقَوَاعِدِ فَخَرَّ عَلَيْهِمُ السَّقْفُ مِن فَوْقِهِمْ وَأَتَاهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ۔ جنہوں نے مکاری کی اللہ نے ان کی بنیادیں اکھیڑ دی اور ان کے اوپر چھتیں آن گر پڑی، کیا بچا ہوگا؟ اللہ عز و جلال اس لیے اپنے پیغمبر کو یہ تسلی دیتے ہیں وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُنْ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ میرے محبوب یہ کافر اور مشرک جو مکاریاں کرتے ہیں، آپ غم نہ کیجیے، آپ کے دل میں تنگی پیدا نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ فیصلہ تو میں نے کرنا ہے، ان کی خواہشوں کے مطابق تو فیصلہ نہیں ہوگا۔ اس لیے علماء یہ لکھتے ہیں کہ گناہوں کی بنیاد 4 صفات ہیں، ان 4 صفات سے انسان کو بچنا چاہیے۔ صفات ربوبیہ، کچھ لوگ اپنے آپ کو اتنا اونچا لے جاتے ہیں کہ رب سمجھنے لگ جاتے ہیں۔ کیسے؟ کہتے ہیں بس تکبر اور فخر یہ نہیں میں چھوڑ سکتا، جب تک ان کی تعریف کرتے رہو خوش، جب تنقید کرو گے اتنا رب عذاب نہیں دیتا دنیا کے اندر جتنا وہ عذاب دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اور مولانا اسماعیل صرفی رحمہ اللہ کتنی خوبصورت بات لکھتے ہیں، یہ وہ ہستی ہے جس ہستی کے کہنے پہ اس مرکز کی بنیاد رکھی گئی تھی۔ وہ کہا کرتے تھے یہ تعریف کی بھوک اتنی بری بھوک ہے، بندہ روزہ تو رکھ لیتا ہے، کھانے پینے بغیر صبر کر لیتا ہے، لیکن جب یہ بیماری کسی کو لگ جائے کہ بس میں تعریف ہی سنوں گا، میں کوئی تنقید نہیں سن سکتا، یہ بیماری ایسی ہے یہ موت تک جاتی ہے، اگر توبہ نہ کرے کبھی بندہ یہ جو شیر نہیں ہوتا جتنی بھی اس کی تعریف کرے۔ یہ ربوبیت کی صفات ہیں، یہ اللہ کی صفات ہے، اس کی تعریف کی جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق امام شافعی کیا کہتے ہیں؟ من اراد ان يسلم من كلام الناس فهو مجنون لانهم قالوا عن الله ثالث ثلاثه وقالوا عن رسوله ساحر ومجنون۔ جو کہتا ہے کہ میرے بارے میں کوئی لفظ بولے ہی نہ، یہ تو دیوانہ انسان ہے، لوگوں نے تو رب بھی 3 بنا لی، لوگوں نے تو رسول کو بھی دیوانہ اور مجنون کہا، یہ کون ہے جو کہتا ہے کہ میرے بارے میں کوئی زبان نہ کھولے؟ یہ صفات ربوبیت ہے، یہ اپنے اندر صفات نہیں لانی چاہیے کہ اب میں اتنا ہی اونچا ہو گیا ہوں کہ رب کی شان جو ہے، عظمت جو ہے اس تک پہنچ گیا ہوں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اور نہ ہی نبوت کے درجے پہ پہنچنا چاہیے انسان کو، اس کی توہین جو ہے اس کی سزا ہے۔ کسی انسان کے بارے میں کوئی بات کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ ہے، سلف کہتے تھے جو اس کان میں مجھے گالی دے
اور اس کان میں آہستہ سے آ کے کہہ دے مجھے معاف کر دو تو میں اسی وقت معاف کر دیتا ہوں۔ عدی بن حاتم کو گالی دی، وہ اپنے غلام کو کہتے ہیں جاؤ ذرا اس سے کہو بھائی میں آپ کو کھانا پیش کروں، آپ کھانا کھائیں گے، یہ اس کا علاج ہے۔ دوسری صفات شیطانیہ، بعض لوگوں کے اندر شیطانی صفات آتی ہے، حسد، بغاوت، حیلہ، مکاری، خداع، دھوکہ، نفاق اور معاشرے میں فساد پھیلانا، یہ شیطانی صفات ہیں۔ جب تک یہ شیطانی صفات ختم نہیں ہوں گی یہ کام بھی ختم نہیں ہوں گے۔ کثرت سے اعوذ باللہ، کثرت سے اعوذ بوجہ اللہ، اعوذ باللہ السمیع العلیم، لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے سے اس مصیبت سے جان چھوٹتی ہے۔ تیسری صفت جس کی وجہ سے انسان گناہ کرتا ہے بہیمیہ صفات، جانوروں کی صفات، پیٹ کی شہوت کو پورا کرنا۔ جانوروں کو اور غرض ہی کو نہیں، بس ان کو کھانا چاہیے، حلال ہے حرام ہے، پاک ہے ناپاک ہے، اس کو کوئی غرض نہیں ہوتی۔ آپ دیکھتے ہیں کہ جانور کیا کچھ کھا جاتے ہیں۔ نتیجتاً جب پاکیزہ چیز پیٹ میں جائے گی نہیں تو اعمال بھی پاکیزہ نہیں ہوتے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرما دے۔ اور کچھ صفات چوتھی جو ہیں سبعیہ ہوتی ہیں، درندوں کی صفات، جب انسان کے اندر آ جائے تو پھر وہ قتل بھی کرتا ہے، لوگوں کے مال بھی لوٹتا ہے، پھر حسد اور بغض اور عداوت اس کے دل میں اس طرح براجمان ہو جاتی ہے۔ یہ درندوں کی صفات ہے۔ درندہ جنگل میں جہاں کھڑا ہے وہ نہیں برداشت کرتا کہ کوئی اور بھی ہو، وہ قتل تو ہو جاتا ہے، وہ دوسرے کو مار دھاڑ کے کھا تو جاتا ہے لیکن برداشت نہیں کرتا۔ یہ درندوں کی صفات سے بھی اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو اور ہماری اولاد کو محفوظ فرمائے۔ لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ جو مکار ہوتا ہے اس کی مکاری ہمیشہ اس پر ہی آتی ہے، لوگوں کا نقصان نہیں ہوتا۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتے ہیں استکبارا فی الارض ومکر السیئ ولا یحیق المکر السیئ الا بأہلہ۔ جو زمین میں تکبر کرتے ہیں اور مکاری کرتے ہیں، یاد رکھنا چاہیے کہ مکاری کا نتیجہ مکار کو ہی ملتا ہے، دوسرے کا نقصان نہیں ہوتا۔ اس لیے محمد بن کعب القرظی اور ابن قتیبہ کہا کرتے تھے تین ایسے کام ہیں جو بندہ کرتا ہے اگر توبہ نہیں کرتا تو اس کے ساتھ بھی ہوتے ہیں۔ البغی، جو بغاوت کرتا ہے اس کے ساتھ بھی بغاوت کی جاتی ہے۔ والمکر، جو مکاری کسی کے خلاف کرتا ہے اللہ اس کے خلاف بھی مکاری کرنے والے پیدا فرماتے ہیں۔ والنکس فمن نکس فانما ینکس علی نفسہ، جو اللہ کے وعدوں کو توڑتا ہے، عہد و پیمان کو توڑتا ہے، لوگ بھی ایسے ہوتے ہیں جو ان کے عہد و پیمان کو توڑتے ہیں۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اس لیے سلف صالحین کہا کرتے تھے جب بھی مکاری کا خوف پیدا ہو تو دو باتیں یاد کر لیا کرو، اللہ نے اپنے بندوں کو دو خوشخبریاں دی ہیں۔ پہلی خوشخبری یہ ہے مکار کی مکاری کا جواب میرا رب دے گا۔ دوسری خوشخبری یہ ہے تمہیں فکر کی کیا بات ہے، اپنی بس اصلاح کر لو، اپنے آپ کو ٹھیک کر لو۔ وَلَا يَحِيقُ الْمَكْرُ السَّيِّئُ إِلَّا بِأَهْلِهِ، مکاری کرنے والے بھی مکر آئے گا، دوسرے کا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ اللہ ہم سب کو مکاری سے بچائے اور مکاروں کی چالوں سے بھی محفوظ فرمائے، اور وطن عزیز میں خالص اور نکھرا ہوا اور سچا دین نافذ کرنے اور اس کو رائج کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان فانہ عدو للانسان۔ مکر اور فریب یہ اللہ ذوالجلال کو پسند نہیں، یہ شیطانی اور یہودیوں اور عیسائیوں اور مشرکوں کا یہ وصف ہے، یہ عادت کسی مسلمان میں نہیں ہونی چاہیے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے فرما دیا تھا، صحیح الجامع کی روایت 6408، من غشنا فلیس منا، جو دھوکہ کرتا ہے ہمارے ساتھ اس کا تعلق ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ والمکر والخداع فی النار، اور مکاری کرنا اور دھوکہ دینا یہ جہنم کا باعث ہے۔ اور قیس بن سعد
کہا کرتے تھے لولا انی سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول المکر والخدیعۃ والخیانۃ فی النار لکنت من امکر الناس، اگر میں نے اللہ کے رسول کی یہ بات نہ سنی ہوتی کہ مکاری کرنا، دھوکہ دینا، خیانت کرنا یہ جہنم کا باعث ہے، تو میں دنیا میں سب سے بڑا مکار ہوتا۔ میرے اندر یہ صلاحیت تھی، لیکن میں نے اللہ کے رسول کی یہ بات سن لی، میں نے پھر زندگی میں مکاری نہیں کی۔ اس لیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی روایت 1963، لا يدخل الجنت خب ولا منان ولا بخیل، جو مکاری کرنے والا ہے، خفیہ چالیں چلنے والا ہے اور احسان جتلانے والا ہے اور بخیل ہے، یہ جنت میں نہیں جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس لیے دعا سکھا گئے ہیں کہ تم یہ دعا کیا کرو۔ کان من دعائه، اللہ کے رسول کی یہ دعا تھی، اللہم انی اعوذ بک من جار السوء، اللہ برے پڑوسی سے میری حفاظت فرما، میں تیری پناہ چاہتا ہوں۔ ومن زوج تشیبنی قبل المشیب، اللہ میں ایسی بیوی سے پناہ چاہتا ہوں جو بڑھاپے سے پہلے مجھے بوڑھا کر دے۔ ومن ولد یکون علی ربا، اللہ ایسی اولاد سے میں پناہ چاہتا ہوں جو میرا ہی باپ بن جائے۔ ربا ومن مال یکون علی عذابا، اللہ ایسے مال سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو میرے لیے وبال جان بن جائے۔ اور دوسری روایت کے الفاظ ہیں، اے اللہ اعوذ بک من زوجۃ تشیبنی قبل المشیب، اے اللہ میں اس بیوی سے پناہ مانگتا ہوں جو مجھے اتنا پریشان بڑھاپے سے پہلے میں بوڑھا ہو جاؤں۔ ومن ولد یکون علی فتنہ، اللہ ایسی اولاد سے بھی میں پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے فتنہ بن جائے۔ ومن مال یکون علی وبالا، اور ایسے مال سے میں پناہ مانگتا ہوں جو میرے لیے عذاب اور وبال بن جائے۔ ومن خلیل ماکر عینہ ترانی وقلبہ یرعانی ان یتجسس ویتقطع، میں ایسے دوست سے بھی پناہ مانگتا ہوں جو میرا خلیل ہے، گہرا دوست ہے، اس کی آنکھ تو دیکھتی ہے، مسکراتا ہے، لیکن قلبہ یرعانی، لیکن قلبی طور پہ جاسوسی کرتا ہے اور اس کا جی چاہتا ہے میرے ہاتھ میں آئے تو میں کاٹ کھاؤں۔ اور آگے روایت کے الفاظ سلسلہ صحیحہ کی 3137، ان رأى حسنة دفنها وان رأى سیئة اذاعها، ایسا مکار دوست جو اچھائیوں کو دیکھتا ہے تو دفنا دیتا ہے، جب وہ میری کمی کوتاہی کو دیکھتا ہے تو دنیا میں اڑا دیتا ہے۔ اللہ ایسے مکار دوست سے میں تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اور یاد رکھیے گا، اس لیے سچ کہا کسی نے کہا ان لوگوں کے ساتھ جو مکاری کرتے ہیں، کسی نے پوچھا کیا کرنا چاہیے، کہا بیٹا جن کی طبیعت خراب ہو ان کے ساتھ تو بندہ گزارا کر سکتا ہے، لیکن جن کی تربیت خراب ہو ان کے ساتھ کیسے گزارا کرو گے۔ اور سچ کہا جو اپنوں کے ساتھ مکاری کرتا ہے وہ ہمیشہ غیروں کی قدموں میں گرتا نظر آتا ہے۔ مسلمانوں کے ساتھ مکاری چھوڑ دو، یہودی تمہارے دشمن ہیں، عیسائی تمہارے دشمن ہیں، یہ تمہارے انبیاء کو گالیاں دینے والے ہیں، اس لیے مسلمانوں کے ساتھ مکاری نہ کرو، مسلمانوں سے محبت کرو، احترام دو۔ اور سچ کہا تھا جس نے کہا تھا انسان کی پیمائش اور پہچان تو دو وقتوں میں ہی ہوتی ہے، ایک وقت جب وہ تنہا رہ جائے تو صبر کیسا کرتا ہے، تنہائی میں صبر دیکھا جاتا ہے، شہنائی میں رویہ دیکھا جاتا ہے۔ جب انسان کو مال و دولت مل جائے، سب نعمتیں مل جائیں، پھر اس کا رویہ دیکھنا ہوتا ہے کہ اب اس کا رویہ کیسا ہے۔ اللہ ذوالجلال ہمارے رویوں کو وہ بنائے جو اللہ ذوالجلال کو پسند آ جائے۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، قرآن مجید میں اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وہ مسکین جن کا باپ تو نیک تھا، اللہ نے ان کے لیے خزانوں کی حفاظت فرمائی۔ وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، کہا جاتا ہے کہ اس کا نام تھا کاسح، یہ کاسح نیک انسان تھا۔ اس کے درمیان یہ جو دو بچے تھے، یہ 7ویں پیڑھی میں جا کے کاسے تھا، اس
7ویں نسل تک اس کی نیکی اللہ نے محفوظ کی۔ بندہ جب نیک ہوتا ہے تو اس کی 7 نسلوں تک اس کی نیکی باقی رہتی ہے۔ اسی لیے عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کان بینہما وبین الاب الصالح 7 آباء، اور محمد بن منکدر فرماتے ہیں ان اللہ یحفظ بصلاح العبد ولده وولد ولده وعترته وعشیرته واہل دویرات حوله فما يزالون في حفظ الله ما دام فيهم۔ بندہ جب نیک ہو جائے تو اللہ اس کی نیکی کا بدلہ اس کو بھی دیتے ہیں، اس کی اولاد کو بھی، اس کی اولاد اور اولاد کو بھی، اور اس کے گھر جتنے، ان کے گھروں کے ارد گرد جتنے گھر ہوتے ہیں اللہ ان پہ بھی خیر فرماتے ہیں اور ان کی حفاظت فرماتے ہیں۔ اور وہ باپ کی نیکی کیا تھی؟ وہ خزانہ چھپا کے کیا گیا تھا؟ مال تو تھا ہی تھا، لکھنے والوں نے تو یہ لکھا ہے کان الکنز صحفا فیہا علم، وہ علم کے صحیفے چھوڑ کے گیا تھا۔ اس لیے سعید بن مسیب کہتے ہیں فَأَذْكُرُ وَلَدِي فَأَزِيدُ فِي صَلَاتِي، میں نماز پڑھتا ہوں مجھے میری اولاد یاد آتی ہے، میں اور عبادت کرتا ہوں تاکہ میری اولاد کو اس کی خیر پہنچے۔ اور کس طرح عبداللہ ابن سعید ابن مسیب رحمہ اللہ تعالی اور عبداللہ ابن مسعود انما يصلي من الليل وابنه صغير نائم بجواره ينظر اليه قائلا من اجلك يا بني ويتلو وهو يبكي وكان ابوهما صالحا۔ عبداللہ بن مسعود رات پڑھتے ہیں، چھوٹا بچہ ساتھ سویا ہوتا، فارغ ہو کے اس کو دیکھتے اور رونے لگ جاتے، پھر نماز شروع کر دیتے اور کہتے لِأَجْلِكَ يَا بُنَيْ، بیٹا تیرے لیے میں اور نماز پڑھنے لگا ہوں تاکہ یہ نیکی تیرے اندر بھی آ جائے۔ آج مکاری مسلمانوں اگر تم کرتے ہو تمہاری اولادیں بھی مکار بنیں گی، اس لیے اگلی نسل کی حفاظت کی بھی ضرورت ہے۔ مکاری چھوڑیے، محبت کو فروغ دیجئے، احترام دینا سیکھیے، عزت دینا سیکھیے، تکریم دینا سیکھیے، اور چال بازیوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اللہ ذوالجلال ہم سب کو ہر قسم کے مکر اور فریب سے محفوظ فرمائے، اور قیامت کے دن اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے، اور اللہ ذوالجلال اپنے دیدار کا مستحق بنائے۔ اس وطن عزیز کو اللہ نے آزاد کیا تھا اس طرح کی مکاریوں اور فریبوں سے، اے اللہ ایسے لوگوں سے بھی اس کو آزاد کر دے جو اس کو برباد کرنے والے ہیں۔ مولا کریم اس میں خیر کو جاری فرما، علم اور اللہ برکت کو رواج دے۔ مولا کریم جہاں عزتوں کی حفاظت ہو، جہاں بڑوں کی حفاظت ہو، جہاں تیرے پیغمبر اور تیرے پیغمبر کے صحابہ کی عزتوں کی حفاظت ہو، دین کی حفاظت ہو، ایسا اس وطن عزیز کو بنا، ایک دوسرے کی عزت کرنے والے، محبت کرنے والے بنا، اور ایک دوسرے کی دشمنی کرنے والوں سے اے اللہ ہماری جان چھڑا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب